دوپہر کا وقت تھا، سورج کی گرمی اتنی زیادہ تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ٹھنڈی مشروب پی کر کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ محافظ کمرے کے دروازے پر تعینات تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے موصول شہر کو فتح کیا اور کئی دنوں کی مسلسل جنگ اور سفر کے مارے سلطان اور سلطان کے بہادر سپاہی تھک چکے تھے۔ یہ فتح سلطان کی اہم فتوحات میں سے ایک تھی۔ موصول کی فتح سلطان کی منزل کی ایک اہم سیڑھی تھی۔ موصول عراق کی شمال میں ایک شمار شہر ہے۔ یہ دریائے دجل پر آباد ہے اور زیادہ تر لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ ترکی اور شام کے قریب آئے صوبے نیو کے دارالحکومت ہے۔ اس کے قریب ہی پرانے نیو کے کھنڈر ہے۔ زنگی خاندان کا آغاز یہیں سے ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کمرے میں آرام فرما رہے تھے اور علی بن سفیان نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا اور چند لمحوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، علی بن سفیان کمرے کے اندر آ جاؤ۔ علی بن سفیان کمرے کے اندر چلا گیا اور باادب لہجے میں کہنے لگا، سلطان معظم، آپ کو نیند سے اٹھا کر تکلیف دی، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن بات ہی کچھ ایسی تھی کہ آپ سے بات کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، علی بن سفیان، تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ ایک سلطان کی زندگی اپنی رعایا کی قرضدار ہوتی ہے۔ اگر سلطنت کے سلطان قائل ہو جائے تو سمجھو سلطنت آپ کی مہمان ہے، جب تھوڑے وقت میں چلی جائے گی اور میں نہیں چاہتا کہ بروز محشر میں اپنے اللہ کے سامنے جواب نہ دے سکوں۔ پھر علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین نے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ علی بن سفیان نے سر جھکائے دھیمے لہجے میں کہا، سلطان معظم، ایک سپاہی نے آ کر خبر دی کہ عدالت کے دروازے پر ایک بوڑھے بزرگ اور اس کے گاؤں کے کچھ نوجوانوں نے 3 نوجوانوں کو پکڑا ہوا ہے، اور بزرگ بار بار اس بات کا اصرار کر رہا ہے کہ سلطان سے ملے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ میں نے پیغام بھجوایا کہ کل سلطان معظم عدالت میں تشریف لائیں گے اور تم اپنا مقدمہ لے کر آ جانا، لیکن وہ بار بار یہی اصرار کر رہا ہے کہ میں سلطان سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی پگڑی اٹھائی اور سر پر رکھتے ہوئے کہا، میرے لیے ایک گھوڑا تیار کرو، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نیام میں تلوار ڈالی، سر پر پگڑی پہنی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور علی بن سفیان کے ساتھ اپنی کھلی کچہری کی طرف چل پڑے۔ جب سلطان معظم عدالت میں پہنچے تو لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم تھا، کیونکہ اس بزرگ نے بہت زیادہ شور مچایا ہوا تھا اور اس کے شور کی وجہ سے ارد گرد کے لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نشست پر بیٹھ گئے اور سلطان کی بائیں طرف علی بن سفیان، جو کہ آپ کے جاسوس خاص تھا، وہ بھی بیٹھ گیا۔ علی بن سفیان کہنے کو جاسوس تھا، لیکن سلطان کا سب سے وفادار انسان تھا۔ علی بن سفیان ہر مشکل وقت میں سلطان کو آنے والی ہر مصیبت کے بارے میں آگاہ کرتا۔ وہ ایک تجربہ کار آدمی تھا، بڑی بڑی جنگوں کی حکمت عملی میں سلطان کی مدد کرتا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ بزرگ کو میرے سامنے حاضر کرو۔ جب اس بزرگ کو حاضر کیا گیا تو بزرگ بری طرح رو رہا تھا اور ہنستے حال، کپڑے بال اجڑے ہوئے اور پیروں میں جوتی بھی نہ تھی۔ سلطان معظم نے بزرگ سے پوچھا، بابا جی بتاؤ یہ تمہارا حال کس نے کیا اور تمہارا مسئلہ کیا ہے جس کی وجہ سے تم اتنے بڑے ہجوم کو اکٹھا کر رکھا ہے؟ تو بابا جی روتے ہوئے کہنے لگے، سلطان معظم، میری ایک اکلوتی بیٹی تھی جو میرے لیے سب کچھ تھی، میری دنیا، میری دولت، سب کچھ وہی تھی۔ پہلے میں خود نہر میں جا کر پانی بھر کر لایا کرتا تھا، لیکن بدقسمتی سے چند دنوں سے میں بیمار پڑ گیا، جس کی وجہ سے میں پانی بھرنے کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ تو مجھے تکلیف میں دیکھ کر میری بیٹی پانی بھرنے کے لیے نہر پر جاتی تھی، لیکن آج دوپہر کے وقت مجھے بہت زیادہ شدت کی پیاس لگی تو میں نے اپنی بیٹی سے پانی مانگا تو اس نے کہا، بابا جی پانی تو ختم ہو گیا ہے۔ تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا، پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہے لیکن ابھی جانا نامناسب ہے۔ تو یہ سن کر میری بیٹی گھڑا اٹھائے نہر کی طرف چل پڑی اور ادھر اس کا میں انتظار کرتا رہا، لیکن زور کا وقت ہو گیا لیکن میری بیٹی واپس نہ آئی۔ میں اپنے گھوڑے پر سوار
ہو کر بڑی مشکل سے نہر کے کنارے پہنچا۔ میری بیٹی وہاں موجود نہ تھی۔ وہاں نہر کے کنارے اس کا مٹکا ٹوٹا ہوا تھا اور 3 نوجوانوں کے ہاتھ میں میری بیٹی کا دوپٹہ تھا، اور مجھے شک نہیں پورا یقین ہے کہ انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی، اور زیادتی کرنے کے بعد اس کو نہر میں ڈبو دیا اور میری بیٹی ڈوب کر مر گئی، اور ابھی تک اس کی لاش کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی ان 3 نوجوانوں سے مخاطب ہوا اور کہا، بتاؤ کہ یہ بزرگ صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو ان تینوں نے کہا، سلطان معظم، ہم نے اس کی بیٹی کو قتل نہیں کیا، اس کی بیٹی پھسل کر نہر میں گر گئی۔ سلطان نے اپنے طریقے سے پوری طرح تشویش کی، لیکن تینوں نے جرم کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کسی سوچ میں مصروف ہو گئے۔ تمام درباری سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف نظر جمائے بیٹھے تھے کہ سلطان کی حکمت عملی کیا ہوگی، لیکن سب لوگ جانتے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی قاتل کو پکڑنے کے لیے کوئی نیا طریقہ نکالے گا، اور ایسا ہی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بزرگ کو اپنے پاس بلایا، اور اس کے ساتھ تھوڑی دیر سرگوشی کرنے کے بعد سلطان نے ایک سپاہی کو حکم دیا اور کہا، جاؤ اور تم 3 مختلف قسم کے مٹکے لاؤ۔ سلطان کا حکم فوری طور پر تعمیل کی گئی اور 3 مختلف قسم کے مٹکے حاضر ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان 3 جوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اگر تم بتاؤ دو کہ اس بزرگ کی بیٹی کے پاس ان تینوں میں سے کس قسم کا مٹکا تھا، تینوں میں سے جو بھی بتائے گا میں اس کو چھوڑ دوں گا اور باقی 2 کو سزا دے دوں گا۔ یہ سنتے ہی دونوں جوان سوچنے لگے، کیونکہ اگر انہوں نے غلط بتایا تو سلطان مجرم قرار دے کر پھانسی پر لٹکا دے گا۔ اب وہ دونوں سوچ ہی رہے تھے کہ ایک تیسرے نوجوان نے کہا، سلطان معظم، اس قسم کا مٹکا اس بزرگ کی بیٹی نے اٹھایا ہوا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی جگہ سے اٹھا اور تلوار اس نوجوان کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، بے وقوف انسان، تم ہی قاتل ہو اور تم ہی نے بزرگ کی بیٹی کو قتل کیا۔ سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ سلطان نے ابھی تو کہا کہ جو مٹکے کا بتائے گا وہ مجرم نہیں ہوگا، لیکن اب سلطان اس کو مجرم ٹھہرا رہا ہے۔ پھر سلطان نے کہا، اس کا مطلب صرف تم ہی نے اس بزرگ کی بیٹی کا مٹکا اٹھایا ہوا دیکھا تھا، لیکن تھوڑی دیر پہلے تو تم نے کہا کہ ہم ادھر سے گزر رہے تھے کہ لڑکی نہر میں گرنے کی آواز آئی، لیکن تمہیں کیسے پتا کہ اس قسم کا مٹکا لڑکی نے اٹھایا ہوا تھا؟ اس کا مطلب تم ہی قاتل ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بزرگ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی اور اس کو نہر میں دھکا دے دیا، لیکن جب باقی 2 نوجوان تمہارے پاس آئے تو تم نے کہا کہ یہ پھسل کر نہر میں گر گئی ہے۔ اس نوجوان نے کانپتے ہوئے کہا، سلطان معظم، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، اسی لیے ان دونوں نے اس سے مٹکے کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ مٹکا ڈوب چکا تھا۔ نہر میں دھکا دیتے وقت اس کے دوپٹہ میرے ہاتھ میں رہ گیا۔ ابھی یہ چند لمحے گزرے تھے کہ دونوں دوست وہاں گزرنے لگے تو ان دونوں کو میں نے چیختے ہوئے کہا، جلدی آؤ، ایک لڑکی نہر میں گر گئی ہے، اس کو بچاؤ۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہاں پہنچے وہ لڑکی نہر میں ڈوبتے ہوئے کہیں دور چلی گئی اور میں اس لڑکی کو پانی سے نکالنے کا ناٹک کرتا رہا تھا۔ ان دونوں کو میں نے یہی کہا تھا کہ لڑکی پھسل کر نہر میں گر گئی، جس کی وجہ سے اس کا مٹکا بھی ٹوٹ گیا اور اس کا دوپٹہ بھی کنارے پر ہی گر گیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو پھانسی کا حکم دے دیا اور ان دونوں نوجوانوں کو باعزت رہا کر دیا، اور اس طرح سلطان صلاح الدین نے اس بزرگ کو انصاف دلایا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔